نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسری رکوع کی ابتدائی آیات پر کچھ گفتگو پہلے ہو چکی ہے اور میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ بالکل متصلاً نتھی کر کے والدین کا حق بیان کیا۔ اس پہ مستضاد ہیں وہ مقامات کہ جن میں ترتیب وہ نہیں ہے کہ پہلے اللہ کا حق کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کے فوراً بعد والدین پر احسان کا حکم آیا ہو، لیکن ویسے اپنی جگہ پر مستقل مضمون کے طور پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ان کی خبر گیری، ان کی دل جوئی، ان کے ساتھ ملائمت، ان سب کا حکم آیا ہے۔ اور اس میں جو بات میں نے عرض کی تھی کہ اس میں والدین میں سے والدہ کا حق 3 درجے فائق ہے۔ اس کو ایک تو قرآن مجید کے 2 مقامات سے سمجھ لینا چاہیے۔ ایک مقام ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اور اس میں خاص طور پر ماں کا معاملہ۔ اٹھائے رکھا اسے ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے۔ کیا کچھ بیتتی ہے عورت پر حمل کے دور میں، شروع میں تو نہیں لیکن جو آخری ایام ہوتے ہیں، آخری چند مہینے جو ہیں، ان میں اس کا بڑا جو ہے پورے وجود جو ہے اس کے اوپر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور پیدائش کے بعد 2 سال تک وہ جوگ کی طرح چمٹا رہتا ہے اس کی چھاتیوں سے، اور دودھ کی شکل میں عورت کے جسم کی توانائی جو ہے در حقیقت وہ منتقل ہو رہی ہے، ماں کے جسم کی توانائی منتقل ہو رہی ہے بچے کے جسم کو۔ اور 9 مہینے جو پیٹ میں رہا ہے تو براہ راست ماں کا خون ہے کہ جو اس کو پرورش دے رہا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اس کی تمام جو ارتقاء ہو رہا ہے اس کا، اور اس کا یہ جنین کا درجہ بدرجہ بڑھنا، یہ در حقیقت ساری اس کے لیے توانائی اور اس کے لیے غذا وہ ماں کے خون کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ اب یہاں ظاہر بات ہے والدہ کا تو ذکر کر دیا، والد کا نہیں کیا، اس لیے کہ واقع بات یہ ہے کہ ہمارے وجود میں آنے میں جو ذریعہ ہے اگرچہ اس میں والد کا حصہ ہے، نطفہ تو باپ کا ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو مشقت جھیلتی ہے وہ ماں جھیلتی ہے۔ 9 مہینے کا حمل اور پھر اس کے بعد دودھ پلانا، آج کل تو خیر دودھ پلانا کم ہو گیا، اگرچہ کتنی ریسرچز سامنے آ رہی ہیں کہ ماں کے دودھ سے بہتر کوئی دودھ نہیں ہے۔ جو بچے ماں کے دودھ پر پلتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں، بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ عورتیں بھی جو نہیں بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں اپنی چھاتیوں سے، انہیں بیماری ہوتی ہے، کینسر زیادہ انہیں ہوتا ہے۔ بریسٹ کینسر جو ہے، چھاتیوں کا کینسر، وہ ان عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اس کے باوجود ظاہر بات ہے آج کل جو تصور ہو گیا ہے عورتوں کے اندر اپنے جسمانی چستی کو برقرار رکھنا،
وہ در حقیقت اس کے لیے یہ سارے کے سارے کام کرتی ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ والدہ کا حق جو ہے زیادہ فائق بیان کیا گیا۔ میں نے کہا تھا 3 درجے، وہ 3 درجے کا معاملہ وہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا، وہ ایک حدیث نبوی کی روح سے۔ لیکن یہاں یہ آ گیا کہ والدین کے حق میں، خاص طور پر ماں کے حق کے لیے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک۔ اللہ نے وصیت کیا کی کہ شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ اب یہاں دیکھیے پھر اللہ نے اپنے ساتھ بالکل متصل کر دیا ہے، شکر کرو میرا اور اپنے والدین کا۔ میں تمہارا خالق ہوں، حقیقی رازق میں ہوں، حقیقی رب میں ہوں، تمہیں پالنے پوسنے والا میں ہوں، پالنہار میں ہوں، سب کچھ میں ہوں، لہذا پہلے شکر تو میرا کرنا ہوگا، نشکر لی۔ لیکن یہ کہ عالم واقعہ میں میرے اس ربوبیت کا جو اظہار ہوا ہے، میری اس تخلیقی عمل کا جو اظہار ہوا ہے، وہ تمہارے والدین کے ذریعے ہوا ہے، تو انشکر لی ولوالدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ بات میں نے بہت مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ قرآن مجید میں جو اہم مضامین ہیں وہ کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے سورہ احقاف کے اندر یہ مضمون دوبارہ آیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، تاکید کی ہے اپنے والدین کے بارے میں کہ حسن سلوک اختیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی دلجوئی کرو، ان کے احساسات کو جو ہے ٹھیس نہ پہنچاؤ، ان کی امیدیں اور توقعات جو ہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ اب وہاں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کی ماں نے اسے اٹھایا رکھا تکلیف جھیلتے ہوئے، کرہن ووضعتہ، اور پھر اسے جو ہے جنا ہے۔ اب یہ جو عمل ہے پیدائش کا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے عورت کے لیے۔ پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا وضع حمل کے بعد زندگی کو سمجھا جاتا تھا کہ نئی زندگی ملی ہے، اس درجے یہ پرخطر معاملہ ہوتا تھا۔ کتنی ہی ولادتوں کے معاملے میں پھر جو بخار ہو جاتا تھا، کیونکہ ہائیجین تو تھی نہیں، دائیاں آتی تھی، گندے کپڑے گندے چیتھڑوں سے کام کر رہی ہیں، اس سے یہ کہ انفیکشن ہوتی تھی، اور پھر جو یہ بخار ہو جاتا تھا اس میں وہ تو انتہائی ڈیڈلی، اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اینٹی بایوٹکس بھی نہیں تھے کہ اس انفیکشن کا کوئی علاج کیا جا سکے۔ آج کل تو معاملہ بہت بہتر ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ واقعتاً پچھلے زمانے میں چائلڈ برتھ کے بعد عورت کی زندگی ایک نئی زندگی ہوتی تھی۔ لیکن یہ کہ آج بھی تکلیف جو جھیلتی ہے، ویسے اب یہ اس میں بھی ایک معاملہ غلط ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تکلیف سے بچنے کے لیے آپریشن کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ وغیرہ میں، یورپ میں تو اس کا بہت رواج ہو گیا ہے، نہ عورت تکلیف جھیلنے کو تیار، اور ڈاکٹروں کے لیے آمدنی بہت ہے، آپریشن کرے گا یا کرے گی کوئی لیڈی ڈاکٹر تو اس کو آمدنی کتنی ملے گی؟ نارمل اگر ڈیلیوری ہے تو اسے کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگر آپریشن ہو گیا ہے تو ہسپتال میں بھی 2-3 دن رہے گی، 4 دن رہے گی، اور اس سے آمدنی ہوگی، اور اس سے پھر یہ ہے اور طرح طرح کی جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آج کل اس کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر کہ مت کرو یہ کام، نیچرل جو برتھ ہے جس کے لیے پروسیس اللہ نے مقرر کر دیا اسی کو اختیار کرو۔ تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور اس کو حمل اور پھر اس کو دودھ پلانا اور دودھ چھڑانا 30 مہینے، 2.5 سال، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا وقت لگتا ہے۔ اب یہاں حدیث سن لیجئے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ میں نے پھر سوال کیا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تیری والدہ۔ پھر سوال کیا ان کے بعد کون؟ پھر جواب یہی تھا تیری والدہ۔ 4تھی مرتبہ پوچھا ہے کہ پھر کون؟ تو فرمایا تیرے والد۔ یہاں سے در حقیقت وہ 3 اور 1 کی نسبت قائم ہوتی ہے اس حدیث کی روح سے۔ خدمت کا جہاں تک تعلق ہے، والدہ کی خدمت باپ کی خدمت سے 3 درجے فائق ہے فرمان نبوی کے مطابق،
اور اس کی دلیل بالکل واضح ہے، انسان کے پیدائش میں اور انسان کے پھر ابتدائی زندگی کے اندر جو سختیاں ماں جھیلتی ہے باپ نہیں جھیلتا، باپ کے لیے وہ مصیبت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا اور اسلامی شریعت کے یہ توازن ہے، یہ واقعتاً یہ ہے کہ یہ انسانی معاملہ نہیں ہو سکتا، ایسا توازن پیدا کرنا۔ قانونی اعتبار سے باپ ماں سے فائٹ ہے، اولاد باپ کی شمار ہوگی، طلاق کی شکل میں باپ حقدار ہے اولاد کا کہ اس کے پاس رہے۔ ہاں بالکل چھوٹے بچے ہیں، اس کی صحیح پرورش نہیں ہو سکتی تو کچھ عرصے کے لیے والدہ کے پاس وہ رہ سکتا ہے بچہ، یہ رہ سکتی ہے بچی، لیکن یہ کہ اصلاً والد کا ہے، والدہ کا نہیں۔ قانوناً حق جو ہے باپ کا فائٹ ہے، لیکن حسن سلوک، خدمت، ادب، کندھوں کو جھکانا، دلجوئی کرنا، اس میں ماں کا حق جو ہے باپ سے 3 درجے فائدہ۔ اس کے علاوہ وہ حدیث کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماؤں کی اگر خدمت کرو گے، ان کی دلجوئی کرو گے، ان کی بات مانو گے، ان کی خواہشات پوری کرو گے، تو تمہارے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا بڑا ہی بدبخت ہے وہ شخص جس کے پاس اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو۔ یعنی والدین کا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانا ایک شور شارٹ ذریعہ ہے جنت میں داخلے کا۔ اس وقت بڑھاپے کے عالم میں ان کی اگر خدمت کرو گے، دلجوئی کرو گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو گویا کہ جنت میں داخلہ تمہارا جو ہے وہ انشورڈ ہے، پختہ ہے۔ تو بہت ہی بدبخت ہوا وہ شخص جس کے والدین اس کے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات جو ہے، ویسے تو یہ مضمون قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا کلائمیکس ہے، ذروہ سلام ہے، یہ چوٹی ہے۔ لیکن اب دیکھیے یہ قرآن مجید کے توازن کی بات ہے، حقیقت، ریئلزم، ایک طرف آئیڈیلزم ہے، ایک طرف ریئلزم ہے۔ آئیڈیلزم تو میں نے بیان کر دیا، اب ریئلزم کیا ہے؟ ریئلزم میں یہ بھی ہے کہ والدین جب زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ گویا کہ بچے بن جاتے ہیں، ضدیں کرتے ہیں۔ فرض کیجئے کسی ایک بچے پر ان کی زیادہ شفقت ہے، چاہتے ساری جائیداد اسی کے نام کر دیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ اختیار تو ہے لیکن یہ کہ دوسرے وارثوں کو محروم کر دینا بہت گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ بچوں پر دباؤ ڈالنا کہ یہ کام ضرور کرو۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن جیسے کہ میں نے ایک مفصل تقریر کی تھی اور تازہ میثاق میں وہ شائع ہو گئی ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین کی یہ بڑی اہم آیت ہے، جس کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں، معمر کر دیتے ہیں، جو ضعیفی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی خلقت میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی ان کی جو خلقی طور پر جو ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں، قوتیں ہوتی ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک تو خاص عمر وہ ہے جسے ارذل العمر کہا گیا ہے، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، یادداشت میں تو کمی ہونی شروع ہو ہی جاتی ہے، سبھی کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن ایک مرض آج کل آپ کو معلوم ہے کہ الزائمرز ڈیزیز اور ڈیمنشیا، یہ 2 ایسی ڈیزیز ہیں کہ بالکل انسان کا حافظہ ختم۔ اب ریگن ابھی تک زندہ ہے لیکن پڑا ہوا ہے، جیسے کہ جس کو آج کل کہا جاتا ہے کہ وہ ہیومن ویجیٹیبل ہے، جیسے کہ اب ککڑی ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں اتارا ہے اس کی بیل سے بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، وہ ایک ویجیٹیبل کا پروسیس ہے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کے وائٹل پروسیسز جو ہیں ان کو آپ سپورٹ کرتے رہیے، وہ جیتا رہے گا، جیتا رہے گا۔ ہوش و حواس ہے نہیں۔ بہت عرصے تک تو اس کا حال یہ ہو گیا تھا کہ صرف اپنی بیوی کو پہچانتا تھا، نینسی ریگن غالباً نام تھا اس کا۔ اب تو حال یہ ہے کہ وہ بیوی کو بھی نہیں پہچانتا۔ یہاں بھی ہمارے دوستوں میں سے ایک صاحب ہوتے تھے، ریلوے کے اندر ملازم تھے، ان کے بارے میں مجھے حال بھی معلوم ہوا کہ ان کا حال یہی ہو چکا، کسی کو نہیں پہچانتے، کسی کو نہیں پہچانتے۔ تو بڑھاپا جب آتا ہے تو ایک تو یہ کہ بچوں کی سی عادتیں جو ہے ان میں پروان چڑھ جاتی ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے،
میٹھی چیز کھانا ان کے لیے زہر ہے، وہ ضد کر رہے ہیں میں نے کھانی ہے، کیا کریں گے آپ؟ کسی وقت ہوتا ہے کہ آپ سختی سے بھی روکتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے روک رہے ہیں، اب وہ کسی ایسی بات کی ضد کر کے بیٹھ گئے کہ جو آپ کے خیال میں درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، تو آپ کو ان کی حکم عدولی کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کسی وقت سختی بھی کرنی پڑے۔ یہ ہے اب جو آئیڈیالزم کے مقابلے میں ریئلزم ہے، اس پر دل کے اندر ایک بندہ مومن نے جب دیکھا یہ ہے کہ اصل تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب میں کیا کروں؟ میرے والد نے یہ بات جو اس کی ضد کی ہوئی ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی بات جو ہے منوانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کو کسی وقت کوئی سختی بھی کرنی پڑے تو اول تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس سختی کے انداز میں بھی نرمی ہونی چاہیے۔ ابا جان یہ کام نہیں میں کر سکتا، یہ نہیں کہ آپ جھڑکیں، بس یہ امی جی یہ کام میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بڑے لجاجت کے انداز میں ان سے بات کی جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، کسی وقت ضرورت پیش آتی ہے۔ میری زندگی کے ایسے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ جس پر میں پچھتاتا ہوں کہ وہ کاش کہ وہ بات نہ ہوئی ہوتی۔ میرے والد مرحوم بھی دماغی مرض کے مریض رہے، اور اس زمانے میں پھر چونکہ معالج میں ہی تھا، جب میں نے MBBS کیا تھا اس سے پہلے ہی، جبکہ میں ابھی 3rd ایئر میں پڑھ رہا تھا، تو ان پر پہلا حملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ یوں سمجھئے کہ پھر تقریباً 15 سال اور میں ہی ان کا دیکھ بھال کرنے والا، اور اسی لیے میں پھر چلا گیا تھا ساہیوال خاص طور پر کہ اب میں کہیں اور جاؤں، کسی اور جگہ پریکٹس کروں، اور میرے والد جو ہیں وہ اس طریقے سے بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ کہیں ڈاکٹروں کے جو کلینکس ہیں ان پر جا کر دھکے کھائیں، تو میں انہی کے پاس رہا، اور اس میں مجھے بعض اوقات سختی کرنی پڑی۔ ایک دفعہ سختی جو ہے جسمانی سختی کرنی پڑی مجھے، اس کے بعد میں روتا رہا، لیکن یہ کہ وہ چونکہ انہیں اس وقت ہوش ہی نہیں تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو بات کہی تھی وہ ایسی تھی کہ اس پر میں ضبط نہیں کر سکا۔ بہرحال یہاں جو ہے در حقیقت اب ایسے شخص کو جب دل میں ایک کڑھن ہوگی، افسوس ہوگا، صدمہ ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے والد کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ یہ گستاخی کر دی، میں نے والد یا والدہ کی اس بات کو رد کر دیا، میں نے ان کی اس خواہش کو جو ہے پورا نہیں کیا، تو جو طبیعت کے اندر ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں، اس کی طبیعت میں جو رد عمل پیدا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ فرما رہا ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، دیکھو اگر ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے۔ تمہیں اگر روکنا پڑ رہا ہے والد کو یا والدہ کو، اگر اس کی کسی خواہش کو رد کرنا پڑ رہا ہے والد کی یا والدہ کی، اگر کسی وقت سختی کے ساتھ بھی انہیں روکنا پڑا ہے کسی چیز سے، تو یہ کہ دل میں کوئی ملال اس لیے نہ لاؤ کہ تمہارے دل کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، تمہارے دل میں ان کے لیے جو محبت ہے اللہ جانتا ہے، تمہارے دل میں ان کے لیے جو ادب ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناواقف نہیں ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے نفوس کے اندر ہے، تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو احساسات تمہارے اپنے والدین کے بارے میں ہونے چاہیے اور ہیں، فی الواقع ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ لہذا اگر تمہیں کسی وقت ان کے ساتھ کوئی سختی بھی کرنی پڑی ہے، ان کے اس بڑھاپے کی کم سمجھی کی وجہ سے، اس لیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ان کے فہم میں، سمجھ میں کمی ہو جاتی ہے، جو سینس آف پروپورشن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، نسبت و تناسب کا احساس اور ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس صورتحال میں جو ہے اگر ان کی کسی بات کی مخالفت کرنی پڑے، نفی کرنی پڑے، ان کی کسی خواہش کو رد کرنا پڑے، تو پریشان نہ ہو، اس لیے کہ تمہارا رب جو کچھ تمہارے اندر ہے، دل کے اندر، اس سے واقف ہے۔ اگر تمہارے دل میں ان کے لیے محبت ہے، ان کے لیے شفقت ہے، ان کے لیے خیر خواہی ہے، تم ان کے لیے ان کی خدمت کرنا چاہتے ہو، دلجوئی کرنا چاہتے ہو، لیکن حالات کے جبر نے کہیں کسی معاملے کے اندر تمہیں ایک مختلف طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے، تو اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے کہ حدیث جو ہے
جس حدیث سے کہ اکثر محدثین نے جو بھی مجموعے مرتب کیے تو پہلی حدیث یہ لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ تمہارے قلب پر ہے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر اپنی قلبی کیفیت، اپنی روحانی کیفیت کے اعتبار سے تم صالح ہو، نیک ہو، بھلے ہو، اللہ کے حکم کا لحاظ کرنے والے ہو، والدین کی ادب اور خدمت کرنے کی پورا ارادہ اور جذبہ اپنے اندر رکھتے ہو، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تو جان لو کہ اللہ تعالی جو رجوع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بخشنے والا ہے۔ یہ پچھلے ہمارے درس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے توبہ کے ضمن میں عرض کیا تھا، تابا یتوب توبا و توبتن، اور آبا یعوب اوبن، یہ دونوں بہت قریب ہیں۔ توبہ پلٹنا، لوٹنا، گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس سے مغفرت چاہنا، عزم کر لینا پکا کہ اب یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ بخش دے۔ اور آبا یعوب اوبن بھی ہے پلٹنا، رجوع کرنا، جس کے لیے بہترین یاد رکھنے کے لیے آپ کو میں نے دعا بتائی تھی کہ اگر آپ کہیں سفر سے واپس آ رہے ہیں یا آپ بازار میں بھی گئے تھے تو اس سے واپس گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم واپس آ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں، اپنے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہاں دونوں جمع ہو گئے، آئبونا تائبونا لربنا حامدون، اور اپنے رب کے لیے حمد اور ثنا کرتے ہوئے ہم لوٹ آئے۔ اسی سے یہ بنا ہے اواب، یہ فعال کے وزن پر، یہ گویا کہ مبالغے کا صیغہ، بہت ہی زیادہ رجوع کرنے والے۔ ذرا سے کوئی خطا ہو جائے تو آدمی فوراً دل کے اوپر جو ہے ایسے ہو جائے جیسے کہ پہاڑ تلے آ گیا انسان، اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے۔ مومن سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ تلے آ گیا، اتنا بوجھ اس پر آ گیا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے ہے۔ اور منافق سے اگر گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا احساس تو اسے بھی ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور اس نے ذرا ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا، بس۔ تو فطرت انسانی تو ہوتی ہے نا آخر موجود، برائی کو تو برائی سمجھتی ہے، لہذا منافق کو بھی غلط کام کر کے کوئی احساس تو ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا عارضی سا احساس۔ جبکہ کوئی گناہ اگر کسی مومن سے سرزد ہو جائے تو اس کے اوپر اتنا پچھتاوا، اتنی پشیمانی، اتنی پریشانی نہ اس کو لاحق ہوتی ہے کہ جیسے وہ پہاڑ تلے آ گیا۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ یقیناً اللہ تعالی جو رجوع کرنے والے ہیں، بہت پلٹنے والے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی خطا کے اوپر بھی فوراً رجوع کرتے ہیں، بڑا معاملہ ہو تو توبہ کرتے ہیں اللہ کے جناب میں، اس توبہ کے تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ ان رکوعوں کا ایک مضمون اس آیت پر ختم ہو گیا۔ استحکام معاشرہ کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ خاندان کے استحکام کے لیے والدین اور اولاد کے درمیان ایک بہت مضبوط رشتہ، محبت کا۔ ایک تو محبت وہ ہے کہ جو فطری ہے، والدین کے دل میں اولاد کی محبت فطری ہے۔ قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا والدین سے کہ اولاد سے محبت کرو، بلکہ الٹی بات کہی گئی ہے کہ زیادہ محبت نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت اتنی بڑھ جائے کہ اس کی وجہ سے تم شریعت کے اندر رد و بدل کرنے پر آ جاؤ، حرام خوری پر آ جاؤ، انہیں اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے، اچھا سے اچھا پہنانے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں داخل کرنے کے لیے، اب جائز ذرائع آمدنی کے ہیں وہ اگر اس کے متحمل نہیں ہے تو حرام میں منہ مارو۔ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہ فطری جذبہ اولاد میں نہیں ہوتا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں بھی محبت ہوتی ہے والدین سے، اس وقت ان کی محبت احتیاج کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، محتاج ہیں والدین کے۔ جب بڑے ہو گئے
تو جو ایک معاشرتی المیہ جس کو میں کہوں گا، لیکن یہ کہ اس کا اب کوئی علاج نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، انیویٹیبل ہے۔ بچہ جوان ہو گیا، اب اس کی شادی ہو گئی، اب اس کی محبت کا ایک نیا کھاتا کھل گیا، اس کی محبت کا مرکز اب اس کی بیوی ہے۔ اب فرض کیجئے کہ والدین سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن پہلے وہ محبت ایکسکلوسیو والدین کے لیے تھی، اب شیئر تو ہو گیا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی تو ہوئی، اب بچے ہو گئے، وہ محبت کا، نئی محبت کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے۔ لہذا والدین کے لیے پھر محبت کا حصہ طبعاً وہی باقی نہیں رہتا۔ صحیح بات ہے، یہ اصل محبت کا دائرہ اپنے بال بچے، اس لیے کہا گیا ہے والدین سے محبت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ یہ اب طبعی عمل نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ابھی میں آپ کو سورہ احقاف کی آیات سنا چکا ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ سورہ لقمان میں بھی آیا ہے، اور کتنی جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ جوڑ کر اپنے والدین کا حق جو اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ در حقیقت اصلاح معاشرہ اور استحکام معاشرہ کا ایک چیپٹر ہے کہ جو ان آیات پر ختم ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ والدین کے بعد رشتہ داروں کا ایک دائرہ آتا ہے، ذل قربا، ذوی القربا، وہ لوگ کے جو قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، یا معاشرے کے جو محروم طبقات ہیں، للسائل والمحروم، ان محروم طبقات کا خیال کرنا، یہ گویا کہ دوسرا دائرہ ہے۔ خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں ان کی مدد کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کے ساتھ اپنے مال میں ان کا حق سمجھنا، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہے۔ یہ دوسرا ہے جس کے اوپر خاصی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔